جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ نہ کرنے پر سخت وعیدات بھی ہیں۔ مال انسان جوڑ کے رکھے، جمع کر کے رکھے اور خوش ہوتا رہے اور اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کرے، سخت وعیدات ہیں اس کے بارے میں۔ قرآن میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک یہ بیان فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یکنزون الذهب والفضة، سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عذاب کی پھر اللہ نے آگے تفصیل بیان فرمائی۔ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن، قیامت والے دن، ان کا یہ مال جہنم کے اندر تپایا جائے گا۔ اس سارے مال کو جمع کر کے، جو مال لوگ جمع کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کا اتنا بڑا حکم چھوڑ دیتے تھے، اس مال کو اللہ پاک قیامت والے دن جمع کر کے جہنم میں تپائیں گے، اور اتنا تپائیں گے جس طرح سرخ انگارہ بن جاتا ہے۔ اس طرح جب یہ مال انگارے کی شکل اختیار کرے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس کے ذریعے اللہ پاک ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہنوں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، لہٰذا چکھو اس مال کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح خرچ کرنے پر بہت فضیلتیں ہیں، اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بھی بڑی سخت وعیدات ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہو ہر اس شخص پر جو عیب لگانے والا ہو، عیب نکالنے والا ہو، تانا دینے والا ہو، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ آج 1,00,000 ہو گیا، خوش ہو رہا ہے، 10 دن بعد گنے 1,10,000 ہو گیا، خوش ہو رہا ہے، کچھ دن بعد 2,00,000 ہو گئے، خوش ہو رہا ہے، لیکن خرچ نہیں کر رہا، جمع کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور اس کا خیال کیا ہے؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور مال کو دیکھ کر، مال کو جمع کر کے، مال کے ڈھیر لگا کر اس کا یہ گمان ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، زندہ رکھے گا، یہ مال مجھے ہمیشہ اسی طرح دنیا میں رکھے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، بڑی سخت آیات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے خود سلگایا ہے، انسان کی سلگائی ہوئی آگ نہیں، انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں، انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ اتنی سخت ہے اور اتنی خوفناک ہے اور اتنی تیز ہے اور اتنی تکلیف دہ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل اور جگر کو چیر کے رکھ دے گی، اتنی سخت یہ وعید ہے۔ تو اس لیے اپنے مال کو خرچ کریں، ورنہ کہ ان وعیدات کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنج سام کی شکل میں بنایا جائے گا، گنج سام کی شکل میں
گنج سام کی شکل اس کو عطا کی جائے گی۔ گنجا کس وجہ سے ہوگا؟ حدیث کی تشریح میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے سخت زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہوگا، یعنی اس کا زہر اتنا سخت ہوگا کہ اس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شجاعن اقرا، گنج سام کی شکل میں اس کے مال کو بنایا جائے گا۔ لہو زبیبتان، اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے سیاہ نشان ہوں گے جو اس کی وحشت میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے۔ ثم یأخذ بلحمزتیہ، حدیث کے الفاظ مفہوم کچھ اس طرح ہے، پھر یہ سانپ انسان کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالا جائے گا۔ ثم یطوقہ یوم القیامہ، اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اس سانپ کو، اور پھر یہ سانپ اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے اسباب دی ہیں، اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ آج مال کے ڈھیر ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے تک اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، خوشی سے ادا کریں۔ فضائل بہت زیادہ، اللہ پاک اس انسان کو تکلیفات سے، بیماریوں سے، اس کے مال کو ہلاکت سے، بربادی سے محفوظ فرماتے ہیں، اور نہ ادا کرنے سے انسان دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، اس کے مال پہ آفات آتی رہتی ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی انسان سخت عذاب میں ہوگا اور سخت تکلیف میں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جس شخص کو اللہ نے استعداد دی ہے، صاحب نصاب ہے، وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے تاکہ غریبوں کے چولہے جلیں، تاکہ غریبوں کا چولہا جلے اور غریبوں کی امداد ہو، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر یہ زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ ہم اللہ کا حکم خوشی سے پورا کرنے والا، اللہ کے حکم کو خوشی سے پورا کرنے والے بن جائیں۔